مانسیرا سے 32 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع لسا نواب کا علاقہ اپنے اندر لازوال قدرتی حسن کے ساتھ بھرپور تاریخ بھی سموئے ہوئے ہے۔ پاکستان سے الحاق سے قبل لسا نواب کا علاقہ ریاست ام کا حصہ تھا، جو برطانوی دور حکومت میں ایک خود مختار نوابی ریاست تھی۔ اس لحاظ سے لسا نواب ایک تاریخی علاقہ ہے جو 1857 کی جنگ آزادی کے بعد صرف 10 سال انگریزوں کے زیر تسلط رہا۔ لسا نواب ثقافتی حوالے سے بھی بہت اہمیت کا حامل علاقہ ہے۔ یہاں آوان اور گکھڑ قوم کے ساتھ زیادہ تر تنولی پٹھان آباد ہیں جو انتہائی ملنسار اور مہمان نواز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی لوگوں کی کاوشوں سے لسا نواب کا تاریخی و ثقافتی علاقہ اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکشی کے باعث ملکی و غیر ملکی سیاحوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ جی، اس وقت ہم ڈسٹرکٹ مانسیرا کی تحصیل مانسیرا اور جس علاقے میں ہم موجود ہیں یہ تناول ہے۔ کل کی ام اسٹیٹ اور آج کا تناول جو لسا نواب کے نام سے بھی مشہور ہے وہاں پر ہیں۔ ہسٹری کے اوپر بات کریں گے، ٹورزم اور ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ مقامی لوگ موجود ہیں اور اس میں سے ایک جرنلسٹ بھی ہیں سلار خان، جو ہمیں تھرو آؤٹ ام اسٹیٹ سے لے کے آج کا تناول ہے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ تو انہی سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سلار خان، سب سے پہلے ہمیں بتائیے گا، تھوڑا سا آتے ہیں ہم ہسٹری پر، ام اسٹیٹ کب شروع ہوئی اور کون کون سے اس وقت اس کے جو حکمران گزرے ہیں، یا اسٹیٹ کس طریقے سے رن ہوتی رہی ہے اور اس پہ کون کون سے رقبے اور علاقے شامل تھے؟ سر، ام اسٹیٹ بنیادی طور پر اس وقت شروع ہوئی جب تناول کے تنولی قبائل جو ہیں ان کی تقریباً 20 شاخیں بنتی ہیں۔ تو احمد شاہ ابدالی 1761 میں جب وہ ہندوستان پر انہوں نے حملہ کیا تھا، پانی پت کے مشہور مارکا ہوا تھا مراٹھوں کے خلاف، تو اس کے بعد اس نے ان کی ساتھ مختلف اقوام کے دستے آئے تھے، ان میں خلجی، تنولی اور بریٹانی قبائل جو تھے یہ وہ لڑاکو تھے نا۔ اور تاریخ میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے کہ جب مراٹھوں کے خلاف احمد شاہ ابدالی کی فوج شکست کھا رہی تو انہوں نے اپنے جو 3 ریزرو دستے تھے ان کو بچا کے رکھا تھا، تو وہ بڑا خوش ہوا ان دستوں سے۔ انہوں نے ان کو نظام پر زمینیں اور جائیدادیں بھی عنایت کی سوات کے علاقے میں، اور اس کے بعد ان کو یہاں پر اپنی وہ جو چونکہ اٹک تک احمد شاہ ابدالی کا جو تھا وہ حکومت تھی نا، یہ تناول کا جو قبیلہ تھا یہ پہلے سوات میں آباد ہوا، پھر یہ تربیلا کے مقام پر کچھ عرصہ رہا خانہ بدوش کی حالت میں، پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہمارا تناول ہے 4000 مربع کلومیٹر پر کم و بیش ہے، اس پر ترک قوم کی حکومت تھی، تو ان سے بزور تلوار شمشیر کے یہ علاقہ جو ہے انہوں نے فتح کیا اور یہاں پر اسٹیٹ ام آباد کیے، اور بعد میں اس کی ایک ریاست 1885 میں اسٹیٹ پھڑلا جو ذیلی شاہ ہے وہ ہوئی ہے۔ یہاں پر 2 ریاستیں تھیں۔ یہ بتائیے گا کہ ام اسٹیٹ کا دورانیہ کتنے سالوں پر محیط ہے؟ سر، یہ 1860 سے شروع ہوتا ہے نا بیسیکلی، جو نواب پینداخان ہے وہ 1857 کا حکمران ہے۔ اس کے بعد اس کے جو لاسٹ ہمارے تھے پاکستان بننے کے بعد نواب فرید خان جو ہیں یہ لاسٹ حکمران ہیں۔ ویسے تو نواب صلاح الدین بھی اس روایت کے حساب سے ہمارے بڑے ہیں۔ اچھا شعیب صاحب، ہمیں بتائیے گا، خوبصورت وادیاں ہیں، جیسے مانسیرے میں تو بے شمار ٹورسٹ آتے ہیں وادیوں کو دیکھنے کے لیے، ڈسٹرکٹ مانسیرے کے جو ٹورسٹ اسپاٹ ہیں، یہاں ہمیں بتائیے گا کہ تناول میں کون کون سی پیک ہیں جن کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، یا ابھی بھی جس کے اوپر ٹورسٹ جاتے ہیں؟ جیسا کہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کوئی بینگڑا کا ایک پہاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ سب سے بڑی ہائٹ ہے تناول کی، اور جون جولائی کے مہینے میں بھی اگر آپ جائیں تو یہاں پہ آپ کو برف مل سکتی ہے۔ یہاں پہ کچا ٹریک موجود ہے، پکا نہیں ہے، کچا ٹریک ہونے کے باوجود یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں ٹورسٹ جو ہے نا وہاں پہ جاتے ہیں، اور لوکل زبان میں اسے ہم سری کے نام سے یہ جانی جاتی ہے۔ اچھا، اور ہائکنگ کے شوقین جاتے ہوں گے یہاں پر؟ ہائکنگ کے شوقین تقریباً سال کے 12 مہینے یہاں پہ جاتے ہیں۔